أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وقال الله تبارك وتعالى وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم. میرے دینی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کے دربار سے ملی ہوئی بے شمار نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہم پہ برس رہی ہیں، اور اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ان نعمتوں کے حق ہے ہمارے اوپر۔ ہر نعمت کا ایک حق ہے، اور نعمت کا حق یہ ہے کہ اس نعمت کو اسی جگہ پہ استعمال کیا جائے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کی طرف سے کوئی نعمت اگر ہمیں ملی ہے اور ہم اس کا استعمال غلط کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمت کی ناقدری ہے۔ اصل میں نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی آپ لوگوں کے سامنے، وہ سورہ حجرات کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر جو ہے نا غیبت کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ دیکھو آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اس سے اسی چیز کو دیکھنا ہے جس کو دیکھنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ اسی طریقے سے زبان اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن اس سے وہی باتیں بولنا ہے جس کو بولنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ کان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ایک نعمت ہے، تو اس سے وہی باتیں سننا ہے جو باتیں سننے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ اگر ہم آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھیں گے، زبان سے غلط بول بولیں گے، کانوں سے غلط باتیں اور گانے اور فحاشیت اور عریانیت کے جملے سنیں گے تو اس میں نقصان ہمارا ہی۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمت دی ہے اس نعمت کی تم نے ناقدری کی۔ ایسے تو لاکھوں ہزاروں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہم پہ ہر آن ہر پل برستی رہتی ہیں۔ ہم مومن ہیں اور ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور فرما برداری کرتے ہیں، تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اوامر خدا بندی کے مطابق گزاریں۔ اس لیے زبان سے وہی باتیں کریں جو باتیں کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی۔ آنکھوں سے انہی چیزوں کو دیکھیں جن چیزوں کو دیکھنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی۔ کانوں سے انہی باتوں کو سنیں جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے کی اجازت دی۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ غیبت کے بارے میں، اصل میں غیبت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ مل غیبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام غیبت کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے غیبت کی تعریف میں بیان فرمایا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی برائی اس کی غیر موجودگی میں اس کے پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کرنا کہ اگر وہ آپ کی اس بات کو سن لیتا تو اس کو برا لگتا۔ یہ غیبت کی تعریف ہے۔ دیکھو ہماری مجلس سے 24 گھنٹے جو ہے نا ایسی چیزوں سے بھری رہتی۔ ہماری مجلس اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک کہ ہماری مجلس کے اندر کسی تیسرے کا ذکر نہ آئے۔ امیران قرآن کی باتیں بہت کرتے ہیں، اور یہی باتیں جو ہے نا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی، سبب بن جائے گی۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں جو ہمیں استعمال کرنے کے لیے دی ہیں، ان نعمتوں کو اسی جگہ پہ استعمال کیا جائے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعمال کرنے کی اجازت دی۔ جیسے زبان کے بارے میں آپ کو کچھ جو ہے نا بات بتانا چاہتا ہوں، زبان کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اس کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے کسی بھائی کی جو ہے نا مطلب تعریف کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے کوئی بھلائی کا بول سکتے ہیں۔ تو یہ زبان ہمارے لیے فائدے کی چیز بنے گی، لیکن اسی زبان کے ذریعے سے ہم نے غلط بولے، غلط باتیں کی، جھوٹ بولا، اور اسی طریقے سے چغل خوری کی، غیبت کی، لوگوں کی غیبتیں کرتے رہے کہ فلانا تو ایسا ہے، فلانا تو ویسا ہے، کسی تیسرے آدمی کا تذکرہ کرتے رہے، تو یہی زبان ہمارے لیے وبال بن جائے گی، اور قیامت کے دن جو ہے نا اس کی وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ کبھی کبھی انسان اعمال کر کے جنت سے اتنا قریب چلا جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث پاک میں بات بیان فرماتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت سے بالکل قریب ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے کوئی بول ایسا بول دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی کوئی آدمی زبان سے مطلب جو ہے نا اس کے بدعمالیوں کی وجہ سے اتنا جہنم سے قریب ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جہنم میں گر جائے گا، لیکن زبان سے ایک بول اور ایک جملہ ایسا بول دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زبان کو دو کور کے بیچ میں رکھا ہے، پہلے ہونٹ آتے اس کے بعد دانت ہے، اور اس کے اندر زبان رکھی ہے، تاکہ انسان کوئی بھی بات بولے نا تو بولنے سے پہلے سوچے اور بولنے کے بعد بھی سوچے۔ ہم تو جو ہے نا فالتو کی باتیں ایسی کرتے رہتے ہیں ہماری مجلسوں کے اندر، اور ایسی بکواس کرتے رہتے ہیں اپنی زبانوں سے کہ ان باتوں کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا، اللہ پاک نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کو۔ امام شافعی علیہ رحمہ کی مجلس میں اگر کوئی صاحب آتے اور کوئی بات کرتے تو حضرت امام شافعی علیہ رحمہ خاموش رہتے، امام شافعی علیہ رحمہ فوراً جو ہے نا اس کی بات کا جواب نہیں دیتے۔ کسی دن کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت جی ہم آپ کو ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی مجلس میں آ کر کے جب کوئی بندہ کوئی بات کرتا ہے تو آپ فوراً اس کو جواب نہیں دیتے بلکہ کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا، اللہ کے بندوں جب کوئی بندہ میرے سامنے بات کرتا ہے تو میں پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ بولنے میں فائدہ ہے یا چپ رہنے میں فائدہ ہے۔ اگر بولنے میں فائدہ ہوتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں، اور اگر خاموش رہنے میں فائدہ ہوتا ہے تو میں اس کی بات کا جواب نہیں دیتا۔ تو اللہ والوں کو اس بات کا احساس رہتا ہے کہ ہماری بات کہیں آخرت میں ہمارے لیے وبال نہ بن جائے، ہماری بات کہیں آخرت میں ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ اور سبب نہ بن جائے، اس لیے پہلے تولو اور پھر بولو، ایسا جو ہے نا کتابوں کے اندر لکھا ہوا آتا ہے۔ یا تو بولنے کے بعد بھی جو ہے نا اپنی بات کا محاسبہ کیا کرو کہ کیا میں نے کوئی ایسا بول تو نہیں بول دیا کہ جس کے بعد جو ہے نا مجھے پچھتانا پڑے، یا اس کی وجہ سے میرا کوئی دنیا کا نقصان ہو یا میرا کوئی آخرت کا نقصان ہو۔ اس لیے بات کرنے سے پہلے جو ہے نا انسان کو ہمیشہ سوچ لینا چاہیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے یا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اگر ہماری بات بے فائدہ ہے اور ہماری بات سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر ایسی بات کرنے کا فائدہ کیا؟ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے من سکت سلیمہ من سکت نجا، جو آدمی خاموش رہا وہ نجات پا گیا، جو آدمی خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو خاموشی بہت بڑی دولت ہے، اس لیے ہر جگہ پہ جو ہے نا ہماری زبانیں اب جو ہے نا چوری کی طرح چلتی ہے میرے بزرگ، اس لیے زبان کو سوچ سمجھ کے ہمیں استعمال کرنا ہے، زیادہ تر خاموش رہے، کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کا دل ٹوٹ جائے۔ ہمارے زبان کے بول جو ہے نا بڑے خطرناک ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہم زبان سے ایک ایسا جملہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بول دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور زبان کا بار، زبان کا زخم جو ہے نا وہ تلوار سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تلوار سے دیا ہوا زخم تو کبھی نہ کبھی بھر جائے گا، اگر آپ نے کسی کو لاٹھی مار دی تو 1-2 سال میں اس کا زخم بھر جائے گا، لیکن زبان کا بول جو ہے نا انسان کو پوری زندگی یاد رہتا ہے۔ جب بھی آپ اس کے سامنے آئیں گے فوراً اس کی بات آپ کو یاد آ جائے گی، یا آپ کو جو ہے نا اس کو اپنی بات یاد آ جائے گی کہ فلانے نے فلانی مجلس میں میرے متعلق ایسی بات کہی۔
اس لیے اللہ پاک نے اگر زبان دی ہے میرے بزرگوں تو اس کا استعمال صحیح کرنا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرو، زبان کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کرو، زبان کے ذریعے سے اللہ کا نام لو، اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی یاد کرو، یہ زبان کے کام ہے۔ لیکن ہم وہ کام نہیں کرتے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان فرمایا، ہم وہ کام نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے، اور زبانوں کے ذریعے سے اتنے گناہ کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور خاص طور سے غیبت والا گناہ ہمارے معاشرے میں اتنا پھیل چکا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ آج ہم نے اس کو گناہ سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ ہماری مجلس کے اندر کسی اور کا ذکر ہو رہا ہے، ہماری مجلس کے اندر ہمارے گھر کے اندر کسی اور کی بات ہوئی، کیا فائدہ؟ اور وہ بات بھی ایسی کہ اگر وہ بھائی ہماری سن لیتا تو اس کو برا لگتا ہے، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ غیبت بڑا خطرناک گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کا گناہ زنا سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے کہ زانی اگر زنا کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے اوپر قادر ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہ کر دے جس کی آپ نے غیبت کی۔ اور ہم لوگ ایسے گناہ کرنے کے بعد معافی کون مانگتا ہے؟ کون کس کے پاس معافی مانگنے کے لیے جاتا ہے؟ ہماری مجلسوں میں ہم نے ہزاروں لوگوں کی غیبتیں کر ڈالی، زبان کو ہم نے کینچوں کی طرح چلایا اور زبان کو بالکل غلط طریقے سے استعمال کیا، لیکن اس کے بعد کبھی کسی انسان کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ اپنی مجلس کے اندر کر لیا، جا کر کے مجھے اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، معافی بھی کوئی نہیں مانگتا۔ اس لیے اللہ کے بندوں یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں یہ گناہ بہت بری طرح پھیل چکا ہے۔ عورتوں میں بھی یہ گناہ بہت کثرت سے پایا جاتا ہے، مردوں میں بھی یہ گناہ بہت کثرت سے پایا جاتا ہے، عوام خواص سب کے درمیان میں جو ہے گناہ بہت کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اس لیے اس کبیرہ گناہ سے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان بہت سارے غلط کام اور برے کام ایسے کرتا ہے کہ ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان کی پوری زندگی کی عبادت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ان اعمال کی نحوست کی وجہ سے، ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان کی پوری زندگی کی عبادت جو ہے نا تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا من مسکین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ تمہاری نگاہ میں غریب کون ہے، تم مسکین کس کو سمجھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس روپیہ پیسہ مال و متاع ہو اس کو غریب سمجھتے، ہم اس کو مسکین سمجھتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، مسکین اور غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ اور مال دولت نہ ہو۔ ہم بھی یہی جواب دیتے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ بھئی آپ غریب کس کو سمجھتے ہیں تو ہم کیا جواب دیں گے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ مال دولت نہ وہ ہماری نگاہ میں غریب ہے۔ صحابہ کرام نے بھی اسی طرح کا جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس روپیہ پیسہ مال دولت نہ وہ غریب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ اور مال و متاع نہ ہو، بلکہ میری امت کا مسکین اور غریب آدمی تو وہ ہے جو دنیا سے بہت ساری نیکیاں لے کر کے اللہ کے دربار میں جائے گا لیکن لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہوگا، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہوگی، کسی کے خلاف جو ہے نا جھوٹ بولا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کے اوپر جو ہے نا مطلب ظلم و زیادتی کی ہوگی، تو حقوق العباد کا بوجھ اس کے سر پہ اتنا سارا ہوگا کہ دنیا سے تو بہت ساری نیکیاں لے کر کے اللہ کے دربار میں جائے گا لیکن اللہ کے دربار میں جا کر کے بالکل کنگال اور خالی ہاتھ ہو جائے گا۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن حق والے لائن لگا کے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ باری تعالیٰ اس نے دنیا میں میری غیبت کی تھی، اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، اس نے مجھے گالی بکی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لے لے کر کے ان کے حوالے کرتے جائیں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر وقت ایسا آئے گا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، یہاں تک کہ حق والے ابھی بھی جو ہے نا کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو جو ہے نا اس کے سر پہ ڈال دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، صحیح معنوں میں مسکین اور غریب آدمی تو یہ ہے کہ جو دنیا سے تو بہت کچھ لے کے گیا تھا لیکن اللہ کے دربار میں بالکل خالی ہاتھ۔
اس لیے دیکھو میرے بھائیوں، ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہم ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ کسی مسلمان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور خاص طور سے زبان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ زبان سے ایک جملہ انسان ایسا بول دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے سامنے والے مسلمان بھائی کی دل آزاری ہو جاتی ہے، اور خاص طور سے اس کی غیر موجودگی میں کسی تیسرے آدمی کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ ارے کوئی مسلمان اس کو پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اگر تم اس کو پسند نہیں کرتے تو پھر کسی مسلمان کی غیبت کیوں کرتے ہو؟ یہ غیبت کا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا اسی وجہ سے اس سے بچنے کی اتنی تاکید بیان فرمائی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت بھی دکھائی گئی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جہنم بھی دکھائی گئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کے اندر چند لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ناخن لوہے اور تانبے کے تھے، اور ان ناخنوں کے ذریعے سے وہ اپنی باڈی کو نوچ رہے تھے اور اپنی چھاتی کو نوچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں اور انہیں سزا کیوں ہو رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے ہیں۔ تو غیبت کتنا سنگین گناہ ہے، غیبت کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے کہ معراج میں میرے غیبت کرنے والوں کی یہ حال دیکھ۔ اسی طریقے سے جہاں جو ہے نا یہ آیت قرآن پاک کی لکھی ہوئی ہے، اس کی تفسیر میں صاحب معارف القرآن نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے۔ حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ کے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، تو سڑک کے کنارے پہ کھڑے کھڑے دو آدمی کسی کی غیبت کر رہے تھے۔ ایک بندہ غیبت کر رہا تھا، دوسرا بندہ غیبت سن رہا تھا۔ اب میں نے بھی جو ہے نا ان کی غیبت کی آواز میرے کان میں پڑی تو میں نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی۔ دیکھو انہوں نے نہ غیبت کی ہے نہ غیبت سنی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے تو جو بندہ خود غیبت کرتا ہے یا جو کسی کی غیبت کو سنتا ہے اس کا انجام اللہ کیا ہوگا؟ اب یہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ دو بندے سڑک کے کنارے پہ کھڑے کھڑے جو ہے نا غیبت کر رہے تھے، اور ان کی غیبت کی آواز میرے کان میں پڑی، اور میں نے ان کی غیبت کی آواز کو سننے کے بعد خالی ہاں میں ہاں ملا دی، یعنی ایک گمان قائم کر لیا میں نے اپنی طرف سے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ ارے جس کے بارے میں بات ہو رہی تھی نا اس کے بارے میں نے اپنا گمان قائم کر لیا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، جیسا یہ دونوں بات کر رہے ہیں۔ دیکھو انہوں نے نہ غیبت کی ہے نہ غیبت کو سنا ہے۔ اور وہ کہتے جب میں گھر گیا اور گھر جا کر کے میں سو گیا تو خواب میں جو ہے نا مجھے یعنی جو ہے ایک آدمی نظر آیا، بالکل کالا کلوٹا، اور اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی، تشتری تھی، اور اس کے اندر خنزیر کا سڑا ہوا گوشت تھا، اور مجھے خواب میں کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کو کھائیے۔ اب وہ اللہ کے ولی تھے، بہت پریشان ہوئے کہ میں نے ایسا کون سا کام کر دیا ہے، میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے کہ جس گناہ کی نوسط کی وجہ سے مجھے خنزیر کا سڑا ہوا گوشت جو ہے نا خواب میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے وہ آنے والے صاحب سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے، خنزیر کا سڑا ہوا گوشت مجھے دیا جا رہا ہے، کیا بات ہے، میرا کون سا گناہ ہے ایسا؟ تو آنے والے صاحب نے کہا کہ حضرت جی آپ نماز پڑھ کے گھر کی طرف آ رہے تھے اور راستے میں فلانے دو بندے فلانے تیسرے آدمی کی بات کر رہے تھے، اور آپ کے کان میں ان کی آواز پڑی تھی تو آپ نے ان کے ہاں میں ہاں ملا دی تھی۔ یہ آپ کا اتنا سنگین گناہ ہے کہ اس گناہ کی نوسط کی وجہ سے آپ کو خنزیر کا سڑا ہوا گوشت دیا جا رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے جو آدمی خود غیبت کرتا ہے اور جو آدمی خود اپنے مجلس کے اندر بیٹھ کے غیبت کو سنتا ہے اس آدمی کا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں دی ہیں نا استعمال کرنے کے لیے دی ہیں، تو ہر نعمت کو اسی جگہ پہ استعمال کیا جائے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ زبان کو جو ہے نا پٹ پٹ نہ چلائے، زبان کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دو کور کے اندر رکھا ہے، پہلے ہونٹوں کا کور لگایا پھر دانتوں کا کور لگایا، تاکہ میرے بندے تجھے یہ احساس رہے کہ اس زبان کے ذریعے سے میں جنت میں بھی جا سکتا ہوں اور اس زبان کے ذریعے سے میں جہنم میں بھی جا سکتا ہوں۔ ہماری مجلس سے تو سوائے غیبت کے ختم ہی نہیں ہوتی۔ ہم جب بھی کہیں مجلس لگا کے بیٹھتے ہیں دو چار آدمی فوراً کسی کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، اور غیبت اتنا سنگین گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
الغیبت اشد من الزنا، غیبت کا گناہ زنا سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ہم اپنی مجلس میں کسی تیسرے کا ذکر کیوں کریں؟ کیا فائدہ ہونے والا ہے اس سے؟ اور اگر ہماری یہ بات اس تک پہنچ گئی تو اس کی دل شکنی ہو جائے گی، اور کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے۔ اس کا تو کچھ نہیں خراب ہوگا، اوپر سے ہماری نیکیاں اس کے کھاتے میں چلی جائے گی۔ اس لیے اللہ کے بندوں، قرآن کریم کی یہ جو آیات ہے ان کو سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان کی قدر کریں، ان کو غلط طریقے سے استعمال نہ کریں۔ جو من میں آیا بک دیا، جو من میں آیا بول دیا، اور زبان کو آج ہم کیچوں کی طرح چلاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی حدیث پاک میں غیبت کے گناہ کو بڑا سنگین بتایا ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے غیبت کے گناہ کو بڑا سنگین بتایا ہے۔ اس وجہ سے میرے بزرگوں، ہمیں اپنے زبانوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ زبان کے ذریعے سے میٹھے بول بولے، زبان کے ذریعے سے اللہ کے کلام کی تلاوت کرے، زبان کے ذریعے سے ہم اللہ کا ذکر کریں، زبان کے ذریعے سے ہم کسی مسلمان کو دل کو خوش کرنے والی بات کریں۔ ہم اسے بول کیوں بولیں گے جس کی وجہ سے اور جن اعمال کی نحوست کی وجہ سے ہم جہنم میں چلے جائیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم چاہے تو اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، ذکر بڑا آسان عمل ہے۔ ہماری مجلس کے اندر کسی اور کی بات ہونی نہیں چاہیے، اور گھر جا کے اپنے گھر کی مستورات کو بھی سمجھا۔ عورتوں میں بیماری زیادہ پائی جاتی ہے، ذرا دو چار کہیں جمع ہو گئی سبزی کاٹنے کے لیے، یا ادھر ادھر جو ہے نا کوئی محفل لگ گئی تو فوراً جو ہے نا عورتیں کسی اور کا تذکرہ کرتی، کسی اور کی بات کرتی، اور یہ بڑا سنگین گناہ ہے۔ اس وجہ سے ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ تمام بھائیوں کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے نا غیبت جیسے عظیم گناہ سے حفاظت فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جتنے کبیرہ گناہ ہیں، غیبت، جھوٹ، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، یہ وہ گناہ ہیں جن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہماری پوری زندگی کی عبادت جو ہے تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کبیرہ گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔